بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک لہ. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ خوشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. محترم طالب علی صاحب کے فرزندان اپنے بزرگوں کی نیکی کو جاری رکھتے ہوئے ہر سال یہ محفل ایصال ثواب منعقد کرتے ہیں جس کا نام پیارا شریف ہے، اور ہم سب اس میں شامل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ میری حاضری آپ کی تشریف آوری فرمائے. مجھے نہیں معلوم ان سے پہلے کتنے خطاب ہو چکے ہیں. جو مہمان تشریف لائے تھے اجمیر شریف سے جناب سید سرور چشتی صاحب، انہوں نے جو باتیں کی تو چاہا تھا کہ وہ آپ کو سمجھا دیں، کیونکہ انہوں نے شاید یہ سوچ کر کے سامنے صرف عقیدت مند بیٹھے ہیں، بڑی بڑی باتیں کی تو ہر ایک کو کچھ کو ہضم نہیں ہوتی، کچھ کو سمجھ نہیں آتی. لیکن ٹائم تھوڑا ہے. میں موضوع پر جو مجھے اہل خانہ نے فرمایا وہ عرض کروں گا. جو وہ بے عیسی کے بارے میں کہہ گئے وہ فصیح الدین صاحب نے سن لیا، تو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، تو وہ اس پر دیکھ لیں گے. وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ میں اب اس میں نہیں ہوں، تاہم گورنمنٹ میں تو ہے نا. بہرحال پہلی بات یاد رہے کہ اللہ تعالی کو کسی کی حاجت نہیں. کوئی بھی کسی طرح بھی اللہ تعالی کی ضرورت نہیں. اللہ کو کسی کی حاجت نہیں. کوئی بھی کسی طرح بھی اللہ تعالی کی ضرورت نہیں، یعنی اللہ کو کسی کی ضرورت بھی نہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، تو پھر ہم اس بات کو مانتے بھی ہیں، اعلان بھی کرتے ہیں کہ وہ ہر ایک سے بے پرواہ ہے. مگر سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ یہ پورا کارخانہ قدرت، یہ تمام جہان جو اس نے بنایا ہے، اس کا کوئی مقصد، کوئی غایت تو ہے. اور وہ کیا ہے؟ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا. آیت قرآن کی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. یہاں عبادت سے مراد لیعرفون ہے کہ اللہ کو پہچانے. جب یہ طے ہو گیا کہ مخلوق اس لیے بنائی گئی کہ اللہ کو پہچانے، تو پھر پہچان کے لیے کوئی طریقہ، کوئی ذریعہ ہوتا ہے. اللہ تعالی کو ضرورت نہیں، مخلوق کو ضرورت ہے. بہت مختصر کر رہا ہوں، پھیلا نہیں رہا ورنہ ٹائم لگ جائے گا. پھیلاتا تو بات اور آسان ہو جاتی کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالی کو پہچاننے کے لیے وسیلے کی، ذریعے کی، جس کو میڈیم کہہ لیں، مین کہہ لیں، ضرورت ہے.
ورنہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا دعویٰ نہیں کر سکتے، جاننے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں قرآن سے اللہ کو پہچانوں گا، تو قرآن کے قرآن ہونے کا پتہ کہاں سے چلا؟ ہمیں قرآن ملا کہاں سے؟ کوئی یہ کہے کہ نہیں میں موسموں کے تغیرات، چینجز، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی خزاں ہے، کبھی بہار ہے، میں دن اور رات کے تبدیل ہونے سے، کائنات کے نظام سے اللہ کو پہچانوں گا، تو میں اس سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کائنات بنائی کس کے لیے گئی ہے؟ اور یہ موسموں کے تغیرات اور یہ سارے سلسلے اگر تم اپنی عقل کو یاد بناؤ تو عقل کا استاد انسان ہے، انسانی عقل کا استاد بھی انسان۔ میں نے اپنے استاد سے سیکھا، انہوں نے اپنے استاد سے سیکھا، انہوں نے اپنے استاد سے سیکھا، اور کوئی انسان خطا سے خالی نہیں ہے، مرکب ہے خطا اور نسیان سے انسان۔ تو پھر ہمیں تو شبہ ہی رہے گا کہ کسی کی تعلیم پکی بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو چلتے 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 آخری انسان کی بات آئے گی تو وہ نبی ہے، اور نبی کسی انسان کا شاگرد نہیں، نبی کی عقل کا استاد بھی اللہ ہے۔ خود قرآن میں فرمایا الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا۔ بات جب نبی پر آ گئی تو اب خطا اور نسیان کا تصور ختم ہو گیا۔ اب جو بات نبی سے ملے گی وہ آتھینٹک ملے گی، وہ پختہ ملے گی۔ انسانی عقل میں کمزوری ہو سکتی ہے، نبی کے فرمان میں نہیں ہو سکتی۔ میں نے بنیاد قائم کی ہے، صرف آپ کے سامنے بنیاد قائم کی ہے۔ میں نے کہا نا میں پھیلا نہیں رہا کیونکہ اتنا مجھے ٹائم نہیں دیا گیا۔ بہرحال اب آپ نے یہ جان لیا کہ جو خبر، جو علم نبی کی بارگاہ سے ملے گا، لفظ نبی عربی زبان کا لفظ ہے۔ آپ ڈکشنری لغت کھولیں گے تو لفظ نبی کے معنی غیب کی خبریں دینے والا، یہ لفظ نبی کا معنی ہے۔ ہمیں اگر تھوڑی سی عربی آ جائے تو کتنے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ یہ لفظ نبی کا لغت میں معنی مصباح اللغات بازار میں دیکھیں گے، اور کوئی لغات، بلکہ پہلے ایک زمانے میں ٹی وی پر جب عربی خبریں آتی تھیں الانباء لکھا ہوتا تھا، اب اس کی جگہ الاخبار لکھتے ہیں۔ وہ کسی نے شاید ان کو بتایا ہوگا کہ یہ تو دوسروں کا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے، لیکن لفظ نبی کے معنی غیب کی خبریں دینے والا، اور غیب کس کو کہتے ہیں؟ ما غاب عن الحواس، hidden things from your senses، جو آپ کے حواس سے چھپی ہوئی ہے اس کو غیب کہتے ہیں۔ ہم اللہ کو اپنے حواس سے نہیں جانتے، اللہ کو اپنی عقل سے نہیں جانتے، اللہ کو جانتے ہیں تو نبی کے بتانے سے جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آپ آئے۔ اب میں نے جو بات کرنی ہے کہ اللہ تعالی سے مخلوق کو جو کچھ ملا ہے، نبی کے طفیل ملا، قرآن ملا تو نبی سے، ایمان ملا تو نبی سے، اللہ کا عرفان یعنی پہچان ملی تو نبی سے، بلکہ یوں کہہ دیجئے کہ خود خدا ملا تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا۔ یہ میں نہیں کہتا، خود اللہ فرما رہا ہے، قل هو اللہ احد، قل فرما دیجئے، هو اللہ، وہ اللہ، احد ایک ہے۔ کلمہ دیکھیں، هو اللہ احد پورا کلمہ ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ یہ قل شروع میں کیوں لگا ہوا ہے؟ آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے۔ قل کے معنی عام ترجمہ اگر اپنی زبان میں تو کہہ دو ہوگا، نبی کے حوالے سے ہے تو میں ادب سے بات کروں گا کہ آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ یا اللہ تو کسی کا محتاج نہیں، تجھے کسی کی ضرورت نہیں، یہ قل کیوں لگا دیا؟ تو جواب ملتا ہے کہ تم نہ مجھے سن سکتے ہو، نہ دیکھ سکتے ہو، نہ چھو سکتے ہو، کیونکہ میں ان تمام چیزوں سے پاک ہوں۔ تمہیں تو میرا نام بھی ملا ہے تو انہی سے ملا ہے۔
اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں، مگر وہ اپنا تعارف کرواتا ہے تو اپنے حبیب کے ذریعے. اور آگے چلیے قرآن میں هو الذی ارسل رسولہ. میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، قرآن پڑھ رہا ہوں. ہوا، اگر کوئی عربی جاننے والا یہاں ہو تو وہ بتائے گا کہ ہوا ضمیر ہے، اور ضمیر کا پتہ کب چلتا ہے؟ جبکہ مرجع ہو. مرجع جس کی طرف وہ لوٹ رہی ہے، یعنی کس کی طرف اشارہ ہے، جب تک وہ نہ معلوم ہو آپ ضمیر کو پہچان نہیں سکتے کہ اس ضمیر سے مراد کون ہے. لغت کی بات کر رہا ہوں. الذی اسم موصول ہے، اور اس میں موصول کا پتہ نہیں چلتا جب تک صلہ سامنے نہ ہو. آپ کو اردو میں سمجھا دوں، عربی ہے مشکل لگ رہی ہوگی، اردو سمجھا دوں. مجھے بیگ صاحب بیٹھے ہیں، چلیں ناراض تو نہیں ہوں گے. میں ان سے یہ کہوں بیگ صاحب آپ کو اس نے سلام کہا ہے، آپ پہچان جائیں گے؟ نہیں. یہ اس ہے کون؟ میں نے کہا کہ اس نے سلام کہا، جملہ تو پورا ہے مگر پتہ نہیں چل رہا یہ اس کون ہے. اور اگر میں کہوں آپ کو اس نے سلام کہا ہے جس نے آپ کو ٹوپی دی تھی، تو بات سمجھ آ جائے گی یا نہیں آ جائے گی؟ یہ فوراً پہچان جائیں گے. سمجھنے کے لیے بات، کیونکہ محترم بیٹھے تھے، مجھے اور کسی کا نام نہیں معلوم، میں نے لے دیا نام. تو اب پتہ چلا کہ ضمیر کا پتہ تب چلے گا مرجع جس کی طرف وہ لوٹ رہی ہے، انڈیکیٹ کر رہی ہے، اس کا پتہ چلے. اللہ فرما رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ. یہ ارسل رسولہ کو ایک طرف رکھیے، هو الذی سے کیا اللہ کا پتہ مل رہا ہے؟ وہ ہے جس نے، کون ہے جس نے؟ اب صلہ سامنے آ رہا ہے، مرجع آ رہا ہے، وہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو. تو اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے تو اپنے رسول کے ذریعے کروا رہا ہے. قرآن پڑھ رہا ہوں تو ہمیں قرآن ملا تو بارگاہ مصطفیٰ سے، ایمان ملا تو بارگاہ مصطفیٰ سے. بلکہ بات ذرا تھوڑی سی لطیف ہے، جس کو عربی میں لطیفہ، ہمارے ہاں اردو میں لطیفہ ہنسنے والی بات کو کہتے ہیں. عربی میں لطیفہ سے مراد جو اس میں باریک بات غور کرنے والی ہے. ذرا اپنی گھڑی کو ہی دیکھ لیجئے. یہ گھڑی نہ بیگ صاحب نے بنائی، نہ ان محترم نے بنائی، نہ انہوں نے بنائی، نہ بریلی سے بنی، نہ پاکستان میں، یہ چائنا، سوئٹزرلینڈ وغیرہ سے بنتی ہے. اس میں گنتی کا نظام عجیب ہے، 11 کے بعد 12، 12 کے بعد 1. یہ بچہ چھوٹا بیٹھا، اس سے گنتی پوچھوں گا کہ 12 کے بعد 13 کہے گا، مگر گھڑی 1 بجا رہی ہے. یہ انڈیکیشن، لطیف بات میں نے کہی تھی. 11 سے اشارہ 11ویں والے غوث اعظم کی طرف، 12 سے اشارہ 12 ربیع الاول والے نبی کی طرف، 1 سے اشارہ اللہ کی طرف. تم 11ویں والے سے ملو، وہ تمہیں 12ویں والے سے ملائے گا، 12ویں والا تمہیں رب سے ملائے گا. محبت کی بات ہے، پسند آئے تو قبول کیجئے. لیکن میں نے جو بات کرنی ہے وہ اپنے اسی ٹیکسٹ میں ہوں کہ مجھے اور آپ کو اللہ کے عرفان یعنی پہچان کی ضرورت. جب تک اس کو پہچانیں گے نہیں، نہ عبادت کر سکیں گے، نہ اس سے فیض لے سکیں گے. تو نبوت ختم ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، جانتے ہوں گے آپ. اس تورات کی تبلیغ کے لیے 4000 پیغمبر آئے. اس زمانے میں کس طرح پیغمبر آتے تھے؟ آپ کی کراچی ہے، جس طرح ہم لوگ سنتے ہیں کہ تقریباً 1.25 کروڑ کی پاپولیشن آبادی ہے یہاں، واللہ عالم جتنی بتائی جاتی ہے. اب اس میں ڈویژن بھی ہیں، ایسٹ ہے، ساؤتھ ہے، ویسٹ ہے، آپ نے یہ بنائے ہوئے ہیں. تو مثلا ایک ڈویژن کے لیے ایک نبی، دوسرے ڈویژن، اس طرح نبی آئے ہر علاقے کے لیے الگ، ہر زمانے. تو 4000 نبی تورات کے لیے بھیجے گئے. قرآن تمام کتابوں اور صحیفوں کی جامع ہے، اس کی تبلیغ قیامت تک ہونی تھی. میرے نبی پر نبوت ختم ہو گئی تو اب یہ کام اولیاء اور علماء کو دیا گیا.
یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں تلاوت کریں گے، لوگوں تک وہی کام کریں گے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مشہور ارشاد، ان کان صحیحا، مشہور ہے اس لیے بتا رہا ہوں، علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے۔ اس کو تشبیہ من وجہ کہتے ہیں، اور آسان کر دوں، جیسے میں یہ کہوں کہ زید شیر جیسا ہے، یہ زید عربی میں ہم کہتے ہیں، آپ انگلش میں ایکس وائی زیڈ کہتے ہیں، تو ایکس یا کسی کا نام لوں کہ فلاں شخص شیر جیسا ہے، تو شیر حیوان ہے، یہ انسان ہے، مگر اس کو شیر جیسا کہنے کا مطلب شیر کی بہادری اس میں بتانا کہ جیسے شیر بہادر ہے اسی طرح یہ بہادر، حالانکہ یہ انسان، تو اس کو تشبیہ من وجہ کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ کہ میری امت کے علماء نبی نہیں ہوں گے، نبیوں جیسے ہوں گے۔ کیا مطلب جو کام بنی اسرائیل کے نبیوں نے کیے وہ میری امت کے علماء کریں گے۔ اب اس حوالے سے ایک بات سنانی ہے، آپ گھڑی نہ دیکھیے گا، ٹھیک ہے نا، میں نے بات سنانی ہے، اگر تھوڑا سا اوور ٹائم لگا دوں تو معاف کر دیجیے گا۔ کتاب کا نام امداد المشتاق، اردو میں بازار میں ملتی ہے، لکھنے والے جناب اشرف علی تھانوی، وہ ایک مکتب فکر کے بڑے عالم شمار ہوتے ہیں، ان کی لکھی ہوئی بات سنا رہا ہوں، اس لیے کہ اگر کسی کے نزدیک وہ آتھینٹک ہے تو وہ بھی مان لے، حوالہ دینے کا مطلب یہ۔ اب یہ حدیث آپ نے سن لی، تھانوی صاحب اسی حدیث کو لکھ کر جو واقعہ لکھتے ہیں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اٹینشن رہے گی، اکیڈمک موڈ میں رہیں گے، بہت سی باتیں آپ کو لیے بہت آسان ہو جائیں گی۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں، معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات میں ایک سوال کیا۔ لکھنے والے تھانوی صاحب، حوالہ غلط ہو تو جو چاہیں سزا دے دیں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، نامکارگی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ارشاد علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے بات سن لیجئے، پھر میں آپ کو اس میں جو جو نکات ہیں وہ تھوڑے سے سناؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چونکہ وہ میرے علم کے وارث ہیں، چونکہ وہ میرے علم کے وارث ہوں گے، اس لیے ان سے ایسے کمالات ظاہر ہوں گے جیسے بنی اسرائیل کے نبیوں سے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نمونہ دکھائیے۔ اب میں یہاں روک کر آپ کو اتنے حصے کی ذرا تھوڑی سی توجہ آپ کو کہ آپ سن تو رہے ہیں لیکن کیا کیچ بھی کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 2000 سال پہلے وفات پا چکے، کسی کتاب میں دیکھ لیجئے، تقریباً 2000 سال پہلے وفات پا چکے۔ ان کی قبر مسجد اقصیٰ سے اگر زور سے پتھر پھینکا جائے تو جتنی دور جا کے گر سکتا ہے اتنی دور ان کی قبر ہے، یہ کتابوں کے مطابق روایت میں موجود ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2000 سال کے بعد پیدا ہو کر جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہاں سنا؟ ذرا غور کیجئے نا، دعوت دے رہا ہوں آپ کو کہ وہ حضور سے پوچھ رہے ہیں آپ کا یہ ارشاد ہے 2000 سال پہلے وفات پا جانے والا نبی کیسے سن رہا ہے؟ مانیے
کہ اللہ کے نبی اللہ کی عطا سے زندہ ہوتے ہیں، سمع و بصر کے ساتھ، سمع سننے اور بصر کی طاقت کے ساتھ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ زندگی اور کمال دینے والا اللہ تعالی ہے، وہ سن رہے ہیں۔ آگے سے مطلب حضور آگے سے ان سے یہ نہیں پوچھتے کہ میں نے تو اب بیان کیا، تم تو پہلے گزر چکے، تم نے کب سنا؟ اچھا، اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نمونہ دکھائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے موسیٰ ابھی امت پیدا ہوگی، کتابیں ابھی چھپی نہیں ہیں، ابھی تو پورا قرآن بھی نہیں مکمل ہوا، ابھی معراج کے بعد 10 سال قرآن نے اور نازل ہونا ہے، امت کو قرآن ملے گا، وہ پڑھیں گے، سمجھیں گے، پھر عالم بنیں گے، اور تم ابھی سے نمونہ دیکھنا چاہ رہے ہو؟ ذرا غور کیجئے، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں حضور سے نمونہ دکھائیے۔ اب آگے سنیے، تھانوی صاحب کہتے ہیں حضور نے عالم ارواح میں نظر دوڑائی، یہ جہاں ہم ہیں اس کو عالم اجسام کہتے ہیں، جسموں کی دنیا۔ اس سے پہلے جو دنیا تھی اس کو روحوں کی دنیا، عربی میں عالم ارواح، جہاں صرف روحیں تھیں، حضور نے وہاں نگاہ دوڑائی۔ ذرا سوچتے جائیے، ابھی امت پیدا نہیں ہوئی، صرف روحیں ہیں، کس روح نے مجسم ہو کر عالم بننا ہے میرے نبی کو خبر ہے؟ ذرا سوچئے، حضور نگاہ دوڑا رہے ہیں۔ اب آگے اس سے بڑی بات دیکھیے، حضرت امام غزالی اونچے ہو گئے، جس طرح آدمی بچہ آج بھی اسکول میں ہاتھ اٹھاتا ہے سوال کا جواب دینے، اونچے ہو گئے کہ ان کو پتا ہے نبی کیوں دیکھ رہا ہے۔ نبی کی شان سنی تھی، اب ولی کی شان سنیے۔ موسیٰ علیہ السلام پاس کھڑے ہیں، نبی پاک دیکھ رہے ہیں، امام غزالی کی روح مجسم ابھی نہیں ہوئی، حضور کے 500 سال کے بعد پیدا ہوئے، اونچے ہو جاتے ہیں۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں جب وہ اونچے ہوئے حضور نے انہی کو اشارہ کر دیا آ جاؤ۔ اب ذرا آگے مکالمہ سنیے۔ آ کر انہوں نے سلام کیا، جواب ملا سلام کا، ابھی پیدا نہیں ہوئے، علم نہیں پڑا، روح ہے صرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ امام غزالی سے پوچھا تمہارا، اگر تکلیف نہ ہو زحمت نہ ہو تو دہرائیں گے یہ جملہ، تمہارا نام کیا ہے؟ مجھے ذرا لطف آئے گا تاکہ پتہ چلے آپ پوری توجہ دے رہے ہیں۔ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، ماں باپ نے نام نہیں رکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں تمہارا نام کیا ہے؟ غور کیجئے، میں نے کہا نا اس کو جتنا چاہوں میں پھیلاؤں، ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں امام غزالی، اور موسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھ رہے ہیں تمہارا نام کیا ہے؟ امام غزالی جواب دیتے ہیں انا محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد، میرا نام محمد، میرے باپ کا نام محمد، میرے دادے کا نام محمد، میرے پردادا کا نام محمد۔ میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، میں نے خود ہی آپ کو کتاب کا نام بتایا ہے، میرے پاس موجود، بازار میں ملتی ہے، دیکھ لیجئے۔ میرا نام محمد، میرے باپ کا، میرے دادا کا، پردادا کا نام بتا رہے ہیں، ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ جب عالم ارواح میں حضور کے ایک امتی کے علم کی یہ شان ہے، آقا کے علم کی کیا شان ہو، پھر غوث اعظم کے علم کی کیا شان ہو۔ توجہ کیجئے، اب سنیے آگے سے، ابھی آپ نے اتنا سنا، آگے سنیے۔ امام غزالی نے جب یہ جواب دیا تو حضرت موسیٰ نے کہا میں نے تم سے صرف تمہارا نام پوچھا تھا، اتنا لمبا جواب کیوں دیا، پردادا تک پہنچ گئے، نام تو صرف تمہارا پوچھا تھا۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں امام غزالی پیدا نہیں ہوئے۔ امام غزالی آگے سے کہتے ہیں اللہ نے آپ سے فرمایا تھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، یہ ڈنڈا ہے، لاٹھی ہے، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور دوسرے بہت سے کام لیتا ہوں۔ اللہ نے تو اتنا پوچھا تھا ہاتھ میں کیا ہے، آپ نے اتنا لمبا جواب کیوں دیا تھا؟ سن رہے ہیں آپ؟ ابھی بھی آپ نے توجہ نہیں کی، ابھی قرآن کی یہ آیت اس وقت تک اتر چکی ہے یا نہیں؟ ابھی موسیٰ علیہ السلام
2000 سال پہلے نبی پاک سے امام غزالی کا سنہ وفات 505 ہجری ہے، ابھی پیدا نہیں ہوئے، قرآن پڑھا نہیں ہے، جانتے ہیں۔ اندازہ کر لیجئے، ارے جن کے بچوں کی، غلاموں کی یہ شان، لوگ نبی کے علم میں شبہ کریں؟ سوچئے ذرا، غور کیجئے۔ امام غزالی نے جب یہ کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں نے اس لیے لمبا جواب دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے دیر تک ہم کلام ہونے کا شرف ملے۔ اگر میں چھوٹا سا جواب دیتا تو بات وہیں ختم ہو جاتی۔ میں نے زیادہ دیر اللہ سے کلام کرنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، تو دیر تک شرف ملے اس لیے لمبا جواب دیا۔ امام غزالی نے کہا، اگر آپ کا اللہ سے دیر تک بات کرنا آپ کے لیے عزت کی بات ہے تو آپ جیسے عزت والے نبی سے میرا دیر تک کلام کرنا میرے لیے عزت کی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ آپ نے اسے جلسہ بنا دیا۔ چلے بہرحال میں تو سمجھتا تھا گھر کی محفل، زندہ باد۔ سنیے، اب آپ اتنی بات سن چکے، امام غزالی کو موسیٰ علیہ السلام آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے، نبی پاک نے جس طرح انگلی سے چوکا یا ٹوکا، کسی کو آپ پنچ کرتے ہیں نا انگلی سے، اس طرح ادب کر جانتا نہیں ہے انہوں نے اسرائیل کو تھپڑ مار کے آنکھ پھوڑ دی تھی، تم نے مناظرہ شروع کر دیا ہے، میں نے تو صرف بات کرنے کے لیے بلایا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے وہ جو انگلی کا ٹوکا کندھے میں مارا تھا، حضرت امام غزالی پیدا ہوئے تو اس کا نشان موجود تھا۔ بہرحال لیکن جتنی بات تھانوی صاحب نے لکھی اس کے مطابق ذرا سوچئے، ذرا غور کیجئے۔ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا پورا، اس کو ہم نے نسخے کی شکل میں اب پایا نہیں، امام غزالی پیدا نہیں ہوئے، سب کچھ جانتے ہیں، تو کیا ہم تعجب کریں یا اللہ کی قدرت کو مانیں؟ سوال ہے میرا آپ سے۔ یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ قدرت نہیں رکھتا، بندوں کو عطا کرنے کی صلاحیت ہے، اور یا پھر مان لیں کہ ہمارے ذہن تنگ ہیں، ہماری وسعت کم ہے، اللہ کی قدرت بہت زیادہ ہے۔ تو جب یہ مانیں گے اللہ کی قدرت زیادہ ہے تو وہ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، وہ پھولوں میں خوشبو رکھتا ہے، لوہے میں سختی رکھتا ہے، ہوا میں تاثیر رکھتا ہے، تو اپنے نبیوں ولیوں میں کوئی کمال نہیں رکھتا؟ سوچنے کی بات ہے۔ میں کہوں کہ گرمی گرم کرتی ہے، سردی ٹھنڈا کرتی ہے، فلاں غذا سے فلاں اثر ہوتا ہے، فلاں غذا سے فلاں اثر، اور نبی ولی کی بات آئے تو میں کہوں کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر میں اللہ کی قدرت کا انکار کرتا ہوں، نبی ولی کی تاثیر کا انکار نہیں کرتا۔ حقیقت میں اللہ کی قدرت کا انکار کہ اللہ دے نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت دی، قرآن پڑھیے۔ آصف بن برخیہ کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، پلک جھپکنے سے پہلے کتنا بڑا تخت وہ کتنے میلوں سے لائے یا نہیں لائے، قرآن میں ہے، قرآن میں بیان ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام جہاں ملنا تھا وہاں مردہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں گئی، قرآن میں بیان، سورہ پڑھ کے دیکھیے آپ، 15ویں پارے میں بیان ہے، پڑھ کے دیکھیے، فوجدا عبدا من عبادنا، پورا بیان ہے۔ تو اب ہم نے جو اتنی گفتگو کی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، مجھے اور آپ کو ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا فیض پانے کے لیے۔ اب میں ایک اور رخ سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب کبھی ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے، ہم لوگ کوئی نہ کوئی غلطی کرتے ہیں، بے ترتیبی کرتے ہیں، آرام میں، غذا میں، اپنے جسم کو برتنے میں، نتیجے میں ہم کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ سر درد ہو، بخار ہو، کوئی بھی سکنس ہو، اللہ بری بیماری سے بچائے۔ تاہم ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ اچانک موت سے بھی ڈرو، یہ جو اچانک موت آ جاتی ہے اس سے بھی، اللہم انا نعوذ بک من فجاءۃ الموت، یہ حدیث میں ہے کہ اچانک موت سے پناہ مانگو۔ کیوں؟ کہ آپ پاک تھے نہیں، منہ پر کیا جملہ تھا، کس حال میں تھے، اگر تھوڑی بہت تکلیف ہوگی خدا کو یاد کرنے کا موقع تو مل جائے گا، توبہ کا موقع تو مل جائے گا۔ بہرحال آپ
ہمارے اپنے اپنے نظریات ہیں، کوئی کہتے ہیں بڑے مزے کی موت، سوتے سوتے سو گیا، کس طرح کی بات. لیکن میں نے آپ کو دینی تعلیم، میں نے جو بات کرنی ہے وہ یہ کہ آج جسم بیمار ہوتا ہے طبیب کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر، حکیم، وید، فزیشین، جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں، میڈیکل پریکٹیشنر، اس کے پاس گئے، وہ آپ کے مختلف ٹیسٹ کرتا ہے، نہ دوسرے کے ٹیسٹ نہ مانے تو پھر اس کی کمیشن کا سوال. بہرحال وہ ٹیسٹ کر کے جاننا چاہتا ہے کہ ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے بیماری کی. اس کے مطابق وہ آپ کو دوا تجویز کر کے اس نظام کو درست کرتا ہے جو جسم میں بگڑ گیا. وہ نظام جہاں کہیں بگڑا وہ دوا دے کر اس نظام، اس سسٹم کو درست کرتا ہے بلا تشبیہ. میں نے بات سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کی. ایک روحانی نظام ہے جو رب نے بنایا ہے. جب ہمارے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے، جب ہم دنیا میں گم ہو کے روحانیت سے دور ہو جاتے ہیں، تو پھر کسی اللہ والے کے پاس آ جاتے ہیں. وہ بھی مجھے اور آپ کو کچھ پڑھنے کو بتا دیتا ہے. تو وہ پڑھ کر جو ہم ضربے لگاتے ہیں، تھوڑی سی توجہ جو ہٹ گئی ہوتی ہے وہ لگ جاتی ہے، تو اس توجہ کے لگنے سے وہ زنگ اتر کے وہ روحانی نظام درست ہو جاتا ہے. تو وہ اگر جسمانی طبیب ہے، یہ روحانی طبیب ہے. اب آئیے، چونکہ 11ویں شریف ہے، ٹائم تو میں نے تھوڑا سا آپ کا زیادہ لیا ہے. اب میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کرتا ہوا گفتگو کو سمیٹ دوں. اللہ تعالی نے انہیں غوث اعظم بنایا، وہ خود سے کچھ نہیں. یہ جملہ سن لیجئے، وہ خود سے کچھ نہیں. ان کو جو کچھ بنایا، کہیے گا اللہ نے بنایا. جب ہم اتنی بات کریں تو ہمارے بہت سارے اعتراض ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ نبی اور ولی کو بنانے والا، ان میں کمال رکھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. جب اتنی بات کی جائے تو اب یہ شرک، بدعت، حرام، ناجائز کے جتنے تصورات ہیں وہ سب مٹ جاتے ہیں. ہاں، کوئی یہ کہے کہ نبی یا ولی مستقل بالذات، یہ عربی کے لفظ ہیں، اس کے معنی اردو میں کہ خود سے اپنے طور پر کمال رکھتا ہے، یہ نہیں ماننا چاہیے. اگر کوئی مانتا ہے غلط کرتا ہے. کسی مسلمان کو ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے. نبی ولی مستقل بالذات نہیں، اللہ کی عطا سے ہے. تو جب اللہ کی عطا سے ہے تو اللہ جس کو چاہے، جتنا چاہے، جو چاہے، جب چاہے، جیسا چاہے نوازتا ہے. اس کی نوازش کی کوئی پابندی ہم لگا سکتے نہیں. ہمارے ذہن میں نہ آئے اور بات ہے، لیکن اس کی عطا. سیدنا غوث اعظم، لفظ غوث کے معنی فریاد رس. آپ کے ہاں بھی جو اپیل کرتا ہے اس کو استغاثہ کہتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ بھی لفظ غوث سے ہی نکلا ہے نا، استغاثہ. فریاد کرتے ہیں. تو یہ فریاد کرنا، آپ کہیں گے اللہ سے کرو، تو اللہ نے غوث کو کیوں بنایا ہے؟ کیوں بنایا ہے؟ آپ بیمار ہوتے ہیں تو اللہ سے شفا مانگے ڈاکٹر کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ اب دیجئے مجھے جواب. اب کہیں گے کہ جی ڈاکٹر جانتا ہے، مرض پکڑتا ہے، دوا دیتا ہے، تو اللہ نے اس ولی کو بھی بنایا، وہ بھی آپ کا روحانی مرض پکڑتا ہے، آپ کا علاج کرتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہم ڈاکٹر کو خدا کا شریک نہیں مانتے، حصے دار نہیں مانتے. ولی کو بھی خدا کا شریک یا حصے دار، مثل، ٹکڑا وغیرہ نہیں مانتے. ڈاکٹر جسم کو جانتا ہے، ولی روح کو جانتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کو یہ علم دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالی. اللہ نے کس کس کو کتنا علم دیا؟ قرآن پڑھیے. حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے. حضرت آدم 7 لاکھ زبانیں جانتے تھے. تفسیر روح البیان میں دیکھ لیجئے، میرا دعویٰ نہیں ہے. 7 لاکھ زبانیں حضرت آدم جانتے تھے، جو انسان اول ہے. تو جو انسان مکمل میرے اور آپ کے نبی پاک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن کہتا ہے نبی کو جس کی طرف بھیجا جائے اس کی زبان سکھا کر بھیجا جاتا ہے. تو میرا نبی تو سب کا نبی ہے.
جانوروں کے بھی نبی، پرندوں تو سب کی بولیاں جانتے ہیں. تو یہ سکھانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. پھر جھگڑا ختم. اگر میں کہوں خود سے جانتے ہیں تو اعتراض، اور ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ولیوں کا سردار کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. پہلی کرامت، لفظ کرامت کے معنی بزرگی کے، وہ بات یہ کرامت اور معجزہ انگلش والے میریکل کہتے ہیں، ان کے پاس ایک ہی لفظ ہے دونوں کے لیے، الگ الگ نہیں. کرامت ظاہر ہوگی ولی سے، معجزہ ظاہر ہوگا نبی سے. دونوں کام اللہ کے. دونوں کام کس کے ہیں؟ ظاہر بندوں سے ہوں گے. نبی سے ظاہر ہو تو معجزہ، ولی سے ظاہر ہو تو کرامت. کام کس کا ہے؟ پھر جھگڑا ختم. اگر میں کہوں کہ یہ خود سے دکھا رہا ہے تو اس کا نہیں، کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. ظاہر اس سے ہو رہا ہے، اس کے ذریعے ہو رہا ہے. اور یہ میں نے جو ابھی حدیث پڑھی اس کے مطابق کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ ہوا یا نہیں ہوا؟ خواجہ اجمیری کا بھی ہوا. وہی کام دیکھ لیجئے. تو ظاہر بندوں سے ہوتا ہے. سیدنا غوث اعظم پیدا ہوئے یکم رمضان المبارک 470 یا 471 ہجری، رمضان المبارک میں پیدا ہوئے. پیدا ہوتے ہی روزے رکھے. سب مانتے ہیں، جتنے بھی آپ یہاں اسکول آف تھاٹ ہیں جن کو آپ فرقے کہتے ہیں، سب اس بات کو مانتے ہیں غوث پاک کے بارے میں کہ انہوں نے پیدا ہوتے ہی روزے رکھے. ان کی والدہ نے اپنے شوہر سے کہا یہ جو بچہ ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک دودھ نہیں پیتا، غروب آفتاب سے لے کر سحر تک کھاتا پیتا ہے، مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے یہ روزے رکھتا ہے. پورے گیلان میں مشہور ہو گیا سیدوں کے ہاں ایک بچہ ہوا ہے روزے رکھتا ہے. تو آپ کے والد کا نام تھا موسیٰ. ابو صالح کنیت نک نیم کو کہتے ہیں، پکارا جانے والا نام. تو انہوں نے کہا اگر یہ روزے رکھتا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں. اس کی ولادت سے کچھ عرصہ قبل مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی. حضور نے فرمایا اے ابو صالح ان قریب اللہ تجھ کو ایک بیٹا دے گا جو میرا بھی بیٹا ہوگا. جس طرح میری شان نبیوں میں بلند ہے اس کی شان ولیوں میں بلند ہوگی. اب پھر وہی بات آ گئی، کس نے بلند کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. شان کس نے دی ہے؟ رب تعالیٰ نے. آخری بات، ٹائم اتنا ہی، میں ذرا جو زیادہ لے گیا ہوں معافی چاہتا ہوں، ہوتا ٹائم تو اور بھی بتاتا. آخری بات، یہ جو 11ویں شریف ہے یہ کیا ہے؟ بس اس پر بات ختم. یہ ایصال ثواب کا نام ہے. آپ سب کی آواز محبت سے چاہوں گا، 11ویں کس کا نام ہے؟ ایصال ثواب عربی کے لفظ ہے. ایصال کے معنی پہنچانا، پہنچا دینا. ثواب اچھے بدلے کو کہتے ہیں. میں نے کوئی نیکی کی، کسی کو کھانا کھلایا، کچھ پڑھا، کوئی نیک کام کیا، میں اگر اس کا ثواب کسی کو پہنچانے کے لیے کہوں یا کروں، اس کام کو، اس کلمے کو ایصال ثواب کہتے ہیں. اگر تیسرے دن کریں تو اس کو سویم، 7ویں دن تو 7واں، 10ویں دن تو 10واں، 20ویں دن تو 20واں، 40ویں دن تو 40واں. اصل چیز ایصال ثواب ہے. جس ٹائم جس دن کیا جائے یا جس کے لیے کیا جائے اس کا نام بول دیا جاتا ہے. اور آسان کر دو، پہلے بھی سمجھایا پھر سمجھا رہا ہوں. کھانا کھاتے ہیں آپ لوگ؟ مہنگا ہے کیا؟ بہت آواز نہیں آئی. اللہ تعالیٰ کھاتا پیتا رکھے آپ کو. کھاتے ہیں نا؟ صبح جو آپ کھاتے ہیں، صبح اٹھ کر اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناشتہ. دوپہر کو جو کھاتے ہیں نہیں، بریک فاسٹ تو ناشتہ ہو گیا. دوپہر کو جو کرتے ہیں لنچ، ٹھیک ہے. ایوننگ میں جو کرتے ہیں، بہرحال آپ کیا نام میں بتا دیتا ہوں. صبح کو اردو میں سن لیں پھر انگلش میں. صبح ہو گیا ناشتہ، دوپہر میں ظہرانہ، شام کو عصرانہ اور رات کو عشائیہ. ٹھیک ہے، یہ اردو عربی کے نام. بریک فاسٹ کہتے ہیں، لنچ کہتے ہیں، دیر سے کریں تو برنچ کہتے ہیں، شام کو آپ ٹی ٹائم یا اس کو سفر کہتے ہیں، لیٹ کریں تو ڈنر کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کھاتے آپ کھانا ہے، یہ نام کیوں رکھے ہوئے؟ کھاتے آپ کیا ہیں؟
کھانا نام کیوں رکھا ہوا ہے؟ وقت کیوں پکارتے ہیں اس پہ؟ صبح کے ٹائم کھایا تو آپ نے اس کو ناشتہ پکارا، دوپہر کے ٹائم تو ظہرانہ، شام کے ٹائم تو عصرانہ، رات کے ٹائم تو عشائیہ. یہ وقت کیوں پکارتے ہیں؟ کیا وقت پکارنے سے کھانا تبدیل ہو جائے گا؟ پوچھ رہا ہوں. کھانا حرام ہو جائے گا؟ نہیں. تو کھانا بھی عبادت، اللہ کی نعمت، اس پر ہم وقت پکاریں تو اس پر کوئی اثر نہ پڑے تو ایصال ثواب بھی اللہ کا حکم ہے، قرآن حدیث میں ہے. اس پر دن یا ٹائم بول دیں گے تو کیا اثر ہو جائے گا؟ اگر میں نے تیسرے دن کیا اور اس کو تیسرا یا سویم کہہ دیا تو وہ حرام کدھر سے ہو جائے گا؟ بدعت کدھر سے ہو جائے گا؟ یہ اس لیے آپ کو سمجھایا کہ وقت بول دینے سے یا چیز کا اس پر نام لے دینے سے اس کی حیثیت پر کوئی اثر پڑتا نہیں. اور پھر جس کے لیے کرنا ہو اس کا نام کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے، ہم کہہ دیتے ہیں یہ غوث پاک کی 11ویں، یہ خواجہ صاحب کی 6ٹھی، یہ فلاں کا 40واں. تو جس کو ثواب پہنچانا ہے اس کا نام بول دیتے ہیں، اور یہ حدیث سے ثابت. حدیث سن لیجیے. بہت معافی چاہتا ہوں، ٹائم لے رہا ہوں. گھر والوں نے نہیں دیا، میں نے دیا زبردستی، مجھے پتا ہے، لیکن کوئی بات نہیں. اس کے بعد آپ کو کھانے میں زیادہ مزہ آئے گا انشاءاللہ. بہت زیادہ ٹائم نہیں لے رہا، ختم کر رہا ہوں بالکل انشاءاللہ. 11ویں شریف ہے انشاءاللہ 11 بجے، کیونکہ میں پرانے ٹائم پہ ہوں. توجہ، حدیث شریف بالکل صحیح حدیث. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. میری ماں کی وفات ہو گئی ہے، اس نے کوئی وصیت نہیں کی تھی. فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِن تَصَدَّقْتُ، اگر میں اس کے لیے کوئی صدقہ نیکی کروں تو کیا اس کو اجر پہنچے گا؟ قال نعم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پہنچے گا. ان کے پاس ایک باغ تھا، انہوں نے کہا میں وہ باغ اپنی ماں کے لیے صدقہ کرتا ہوں. آج ہمارے پاس باغ نہیں، ہم باغوں سے پھل لے آتے ہیں. مقصد ان کا بھی یہی تھا کہ لوگ وہاں کے پھل کھائیں گے، ثواب میری ماں کو پہنچے گا. وہ پھر آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. ای الصدقۃ افضل، حضور پہلے تو میں نے اپنی مرضی سے باغ صدقہ کر دیا تھا، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کون سا صدقہ افضل ہے؟ قال الماء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کا صدقہ افضل ہے. فحفر بئرا، انہوں نے کنواں کھدوایا. حدیث میں ہے فحفر بئرا، انہوں نے کنواں کھدوایا. وقال هذه لأم سعد، اور کہا یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے. سعد کی کہیے گا. تو میں نے کہہ دیا یہ کھانا غوث پاک کے لیے، یہ نیاز غوث پاک کے لیے، یہ نظر عرفی ہے نا غوث پاک کے لیے، تو غلط نہیں، حدیث سے ثبوت پیش کر رہا ہوں. تو یہ نام لیا جاتا ہے. آخری جملہ، سفر کر رہا تھا میں، ہاتھ میں میری کتاب تھی، فضا میں تھا، زمین و آسمان کے درمیان پلین میں. غوث پاک کا ملفوظ، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، کوئی اس کو لکھ لے، لکھ کر اس کو چھاپ دے تو اس کو ملفوظ کہتے ہیں. میرے لفظ کہیں محفوظ ہو جائیں تو وہ ملفوظ کہہ رہا ہے. غوث پاک کا ملفوظ ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا، بڑی پیاری بات. ملفوظ لکھا تھا کہ غوث پاک سے کسی نے پوچھا کہ ساری دنیا کی دولت آپ کو دے دی جائے اور آپ سے کہا جائے کوئی ایک خواہش کریں تو آپ کیا خواہش کریں گے؟ شکر ہے اس نے غوث پاک سے پوچھا، ہم سے نہیں پوچھا، ورنہ ہماری تو جو بھی وشز ہیں اور ایمبیشنز ہیں